آج موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے ذی قعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ سے واپسی پر ذی الحج کا 1 ماہ تھا 6 ہجری کا، اس میں حضور نے خط لکھا نجاشی کو، شاہ حبشہ کو۔ 7 ہجری میں حضور نے 4 خط تحریر فرمائے۔ پہلا خط لکھا جو اس وقت کی سپر پاور تھی مغرب کی، روم کی سلطنت، قیصر روم کو خط لکھا۔ اور دوسرا خط لکھا جو مشرق کی ہماری طرف ایران کی سلطنت تھی، اس کے بادشاہ کو خط لکھا، کسریٰ ایران کو۔ تیسرا خط مصر کے حکمران کو، موقوقہ سے مصر کو لکھا۔ چوتھا خط جو ہے 5واں، وہ بحرین کے حاکم کو لکھا۔ تو آج ہمارا موضوع جو ہے وہ 2 خطوط ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اس وقت کی سپر پاورز کو لکھے۔ قیصر روم کو، روم کی سلطنت کا حکمران تھا، اس نے خط کے ساتھ کیا کیا، اس کا نتیجہ اس کو کیا ملا۔ اور دوسرا خط لکھا کسریٰ ایران کو، ایران کے بادشاہ کو، اس نے خط کے ساتھ کیا کیا، اس کا انجام کیا ہوا۔ یہ 2 خطوط ہیں سپر پاورز کے، یہ موضوع ہیں جو حدیث شریف میں موجود ہیں، تمام کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اور ایک خط قرآن کریم میں موجود ہے سلیمان علیہ السلام کا، جو ملکہ بلقیس کو لکھا، جو قرآن کریم میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اس میں سلیمان علیہ السلام نے کیا تحریر فرمایا اور اس خط کا نتیجہ کیا ہوا۔ پہلے یہ خط قرآن کریم کا بیان ہوگا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ترتیب سے یہ موضوع ہے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى مكتوبات رحمة للعالمين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أما بعد، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أما بعد، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فاسلم تسلم، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، فرزند تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، بادشاہ کے بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، رب هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے اپنی جانب سے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت عطا فرمائے، لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، آپ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی۔ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، بادشاہت تو ان کو ملنی تھی، بادشاہت ملی، نبوت بھی ساتھ ملی۔ بادشاہت ایسی ملی کہ جنات، ہوا، چرند پرند، انسان سارے ان کے تابع تھے۔ کوئی بادشاہ نہ ان سے پہلے ایسے گزرا ہے کہ پرندے بھی ان کے تابع ہوں، ہوا بھی ان کے تابع، جنات بھی، انسان بھی۔
سلیمان علیہ السلام گزرے ہیں، نہ ان کے بعد کوئی بادشاہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، ہم نے جمع کر دیا ان کے گرد لشکر، کس کے؟ جنات کے، انسانوں کے اور پرندوں کے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، وہ قطار میں رہتے تھے، ڈسپلن میں رہتے تھے، پرندے پرندوں میں رہتے تھے، انسان انسانوں میں، جنات جنات میں، اور اپنے درجات کے اعتبار سے، جیسے بادشاہ کے دربار میں ہوتا ہے، درباری درجات کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور ڈسپلن میں رہتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پرندوں پر نگاہ ڈالی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جب انہوں نے دیکھا پرندوں کو تو کیا فرمایا؟ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں ہدہد کو، ہدہد کہاں چلا گیا؟ یہ وزیر مواصلات تھا ہدہد، جو ان کے لیے خبریں لاتا تھا۔ ام کان من الغائبین، یہ کہاں غائب ہو گیا؟ بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے کہاں چلا گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت شدید عذاب دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہ خبر لے کے آئے گا، سری سچی خبر لے کے آئے گا میرے پاس۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر اس نے زیادہ دیر نہیں کی، فوراً آ گیا ہدہد، اور اس نے آ کے گزارش کی، عرض کی۔ فقال، کہا اس نے، احطت بما لم تحط بھی، میں خبر لے کے آیا ہوں ما لم تحط، جو آپ نہیں جانتے تھے، ایسی خبر لے کے آیا آپ کے پاس۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، قوم سبا کی خبر لے کے آیا ہوں، اور یہ صحیح خبر ہے 100%۔ اب وہ قوم کیا ہے؟ انی وجدت امرأۃ تملک، امرأ، عورت ان کی حکمران ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اللہ نے ان کو ہر چیز دی ہے، بہت طاقتور قوم ہے، اس وقت کی سپر پاور سمجھ لیں، سلیمان علیہ السلام کے دور کی طاقتور قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اسباب دیے تھے۔ وأوتیت من کل شیء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ملکہ جس عرش پر بیٹھتی ہے، بہت بڑا اس کا عرش تخت ہے جس کے اوپر بیٹھتی ہے۔ اب کرتی کیا ہے وہ قوم؟ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، وہ اور اس کی قوم، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، سجدہ کرتی ہے سورج کو، من دون اللہ، چھوڑ کر اللہ کو، سورج کی پوجا کرتی تھی وہ قوم۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کی آنکھوں کے سامنے مزین کر رکھے ہیں۔ شیطان بری چیز کو اچھا بنا کے پیش کرتا، دکھاتا ہے، ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر رکھے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے ان کو۔ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ ان کو ہدایت نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قَالَ سَنَنظُرُ، میں دیکھتا ہوں، أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اذهب بِكِتَابِي، یہ میرا خط لے کے جا، فَالْقِ إِلَيْهِ ثُمَّ تَوَلَّىٰ، خط رکھ کے اس کے پاس ڈال کے، اور تو نے واپس آ جانا ہے۔ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، پھر دیکھ وہ کیا رجوع کرتی ہے، کیا جواب دیتی ہے۔ اب ہدہد گیا، وہ کوئی انسان تو تھا نہیں، وہ بالا خانے سے روشن دان سے گیا، وہ رات کو سوئی ہوئی تھی اس کی خوابگاہ میں، اس کے سرانے کے تکیے کے ساتھ خط رکھ کے آ گیا۔ دربان تو دروازوں پہ کھڑے ہیں، ان کے علم میں نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو صبح کو جب بیدار ہوئی، اس نے دیکھا میرے سرانے خط پڑا ہے۔ جب دربار لگا، اس وقت دربار میں اس نے کہا اپنے درباریوں سے، قالت انی القی الی کتاب کریم، میں اپنے پاس پاتی ہوں، میرے پاس موجود ہے کتاب کریم، خط عزت والا۔ ملکہ تھی، سمجھدار تھی، اس کو سمجھ تھی جیسے دنیا میں پہلے خط و کتابت ہوتی تھی، اگر خط بھیجیں گے، شادی کا کارڈ بھیجیں گے، اس کو وہ رکھنے سے، اس کی لکھائی سے، وہ سونے کا ہے، وہ چاندی کا ہے، وہ کس چیز کا ہے، کس چیز سے لکھا ہوا ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ خط عزت والا ہے۔ اس نے دیکھا کہ خط خوبصورت لکھا ہوا ہے، تحریر اچھی ہے، اور سونے کے ورقوں پہ لکھا ہوا ہے، اور کلام کیا لکھی ہوئی ہے وہ سمجھ گئی کہ خط عزت والا ہے۔ کیا لکھا ہوا خط میں؟ انہ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو تمام مہربان ہے تمام مخلوقات پر، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ، میرے پاس چلیا، واتونی مسلمین، فرما بردار ہو کر، بس مختصر کلام۔
بادشاہوں کی کلام مختصر ہوتی ہے اور خطوط بھی مختصر ہوتے ہیں، عبارت مختصر ہوتی ہے۔ اگر طویل خط لکھنے شروع کر دیں، بادشاہ ہماری طرح نہیں ہے کہ دن میں یہ مہینے بعد ایک خط لکھے گا، روزانہ کتنی ڈاک اس کے پاس آتی ہے، کتنی جاتی ہے، تو اختصار سے کلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین تو اس نے اپنے بادشاہوں سے کہا، قالت کہا اس نے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا، مجھے مشورہ دو کہ اب میں کیا جواب دوں، میں کوئی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اب قوم نے جواب دیا، قوم کے جو سردار وزیر اس کے دربار میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا، قالو کہا ان سب نے مل کر، نحن اولو قوت، ہم طاقتور ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور ہیں، واولو بأس شدید، اور جنگ لڑنے میں بھی ہم بہت طاقتور ہیں، وسائل اسباب سامان اسلحہ ہمارے پاس بہت ہے۔ نحن اولو قوت واولو بأس شدید والامر فانظری ماذا تأمرین، اب دیکھ تو جو کہے گی ہم وہی کریں گے، تیری مرضی ہے۔ اب اس نے جواب دیا، اس کی دانائی ہے اس بات میں، اس نے کیا کہا، وہ خط کو دیکھنے سے رکھنے سے سمجھ گئی تھی کہ میرے دربان موجود ہیں اور اتنا سخت پیر ہے، اس کے باوجود خط میرے سرانے پہنچا، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ حدود رکھ کے گیا ہے، لیکن یہ سمجھ گئی کہ جو اس طرح خط مجھ تک پہنچا سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب اس نے جواب دیا، قالت کہا اس نے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی کو، کسی گاؤں کو، کسی شہر کو فتح کرتے ہیں، جب اس میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها تو وہاں فساد برپا کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں اس سلطنت کے، اس ملک کے، اس شہر کے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، عزت داروں کو وہ رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ اب میں کیا کرتی ہوں، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ارسال کرتی ہوں، ان کے پاس بھیجتی ہوں ہدیہ تحائف، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرے تحائف بھیجنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوگا تو میرے تحائف لے کے خوش ہو جائے گا، جیسے دستور ہوتا ہے کہ میرے جو قاصد جائیں گے ان کو آرام سے رہائش بھی دے گا، کھانا بھی دے گا، واپس میرے پاس تحائف بھیجے گا، دستور ہوتا ہے، ہر دور میں دستور بدلتا رہتا ہے، اس وقت کا دستور یہ تھا۔ تو جب وہاں پہنچے جا کے تحائف لے کے، فلما جاء سلیمان، جب سلیمان کے پاس پہنچے جا کے، سلیمان علیہ السلام جلال میں آ گئے، قال کہا انہوں نے، اتمدوننی بمال، تم مال سے مجھے خریدنا چاہتے ہو، میری اعانت تم مال سے کرتے ہو، یہ چیزیں مجھے تحائف بھیجی ہیں تم نے، لے کے آئے ہیں۔ قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیرا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا تمہارے مال سے بہت زیادہ، تمہارے تصور سے بھی زیادہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا۔ ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ نبی ہیں اللہ کے، اور جنات بھی ان کے تابع ہیں، ہوا بھی، پرندے بھی۔ ارجع الیہم، انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ یہاں سے۔ اور پھر وہی بات جو ملکہ نے کی تھی وہی بات سلیمان علیہ السلام نے کی، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، میں لشکر لے کے تمہاری طرف آ رہا ہوں، تم جن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، لا قبل لہم بہا، ولنخرجنہم منہا اذلہ، اور تمہیں ذلیل کر کے نکال دوں گا تمہاری سلطنت سے، وہم صاغرون، اور تم اسی طرح رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے۔ جب قاصد لوٹ گئے، سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں میں اعلان کیا، انہوں نے فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا، کون ہے میری دربار میں جو اس کا عرش تخت بہت بڑا تھا جو لے کے آئے میرے پاس، اس سے پہلے قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ میرے پاس وہ فرما بردار ہو کر آئے، اس سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچنا چاہیے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے علم میں تھا کہ میرے فرما بردار ہو کے لازمی آئے گی، کہ ان کے قاصدوں نے، جو قاصد آئے تھے سفیر، انہوں نے دیکھ لیا سارا کچھ، جو ان کے پاس مال تھا وہ بھی انہوں نے دیکھا، وہ اسباب جو ہمارے تھے وہ بھی انہوں نے دیکھ لیے۔
قال عفریت من الجن، عفریت بولا، اس کا نام عفریت تھا جو کہ جنات میں سے تھا. قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی، میں لے کے آؤں گا. قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں، دربار برخاست کریں، اس سے پہلے عرش یہاں میں لے آؤں گا. وإنی علیہ لقوی امین، اور میں طاقتور بھی ہوں اور امین امانت دار ہوں. بادشاہ کا عرش ظاہر ہے اس پر ہیرے جواہرات موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس نے اس لیے کہا کہ میں امین ہوں، میں کسی چیز کو اتاروں گا نہیں، کوئی ہیرا جواہر کوئی اتاروں گا نہیں، لال یاقوت موتی کو اتاروں گا نہیں، امانت سے لے کر یہاں آؤں گا. سلمان علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، اس سے جلدی. ایک درباری تھا سلمان علیہ السلام دربار میں. قال الذی، کہا اس نے، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. جیسے ہمیں کتاب دی گئی قرآن کریم، اسی طرح سلیمان علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بڑی جو کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پہلی بڑی کتاب وہ توریت تھی. اس کا علم بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ان کے پاس ہو. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کے والد کو داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، زبور دی گئی تھی، اس کا علم بھی ممکن ہے اس کے پاس ہو. اس نے مجموعی بات کی. قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. انا آتی کبھی، میں لے کے آؤں گا. قبل ان یرتد الیک طرفک، سلمان صاحب نے چہرہ اس طرف کیا. فلما رأى مستقرا، تخت موجود تھا. اٹھ کے کھڑے ہونے میں، دربار برخاست کرنے میں اور چہرہ ادھر کرنے میں ٹائم میں وقت میں فرق ہے. مستقر میں انہوں نے دیکھا عرش موجود تھا. اب ان سے پوچھا کہ یہ تو نے کمال کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا انعام ہے، مجھے اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہیں دے دیں. میرے رب کا انعام ہے مجھ پر، اللہ کا فضل ہے میرے اوپر. لیبلونی اشکر، میرے اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کے شکر گزاروں میں شامل ہوتا ہوں. ام اکفر، یا نافرمانی کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر، جس نے شکر ادا کیا، فإنما یشکر لنفسی، اس نے اپنے لیے کیا. ومن کفر، جس نے نافرمانی کی، اللہ کے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، اللہ کے مزاج میں یہ چیز ہے، ناشکری برداشت ہو جاتی ہے، کفران نعمت برداشت نہیں ہوتا. اب ان کیا کہا سلیمان علیہ السلام نے جب تخت موجود تھا. اب انہوں نے حکم دیا کہ اس تخت کو، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجیے، رد و بدل کر دیں. قال نکروا لها عرشها، اس میں رد و بدل کر دیں. لننظر، میں دیکھتا ہوں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، وہ اپنے تخت کو، اپنے عرش کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. اس میں تخت میں تبدیلی کر دے گی، رد و بدل کر دیا. اب جب وہاں پہنچی، فلما جات، پھر وہ جب وہاں پہنچی جا کے اس سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا، قیل اھٰکذا عرشک، یہ آپ کا تخت ہے. اب اس نے دیکھا، اب اس نے سیاسی جواب دیا. قیل اھٰکذا عرشک، قالت کأنہ ہو، وہی ہے یا اس جیسا ہے. اب وہ سوچ میں تھی کہ اگر میرا عرش ہے تو یہ آیا کیسے. اب میرے عرش جیسا اگر یہ ہر عرش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی اسباب ہیں، انہوں نے بھی بنا لیا اس طرح کا. قالت کأنہ ہو، اب اس نے جواب دیا، وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس نے کہا مجھے پہلے ان سب باتوں کا علم ہو چکا تھا، میں نے خط سے ہی پہچان لیا تھا، میرے قاصدوں کو، سفیروں کو واپس بھیجا، مجھے سمجھ آ گئی. وَأُوتِینَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور وہ تھی فرما بردار. وجدتها، اور جب اس نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سلمان علیہ السلام دربار میں داخل ہونے کے لیے، جیسے دربار میں دالان ہوتے ہیں بڑے بڑے، جائیں دربار عام میں موجود تھے، تو بہت بڑا ان کا حال تھا دربار، جس میں جنات سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کو کہا، قیل لها ادخل الصرح، تو اس کو کہا آ جاؤ محل کے اندر. دالان میں سامنے سلمان علیہ السلام بیٹھے تھے دربار میں، تو سامنے نیچے انہوں نے کیا کیا، شیشہ رکھ دیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تالاب بنا کر، حوض بنا کر اس کو شیشے سے ڈھانپ دیا، پانی نہیں تھا. قیل لها ادخل الصرح، اس کو بلایا آؤ محل کے اندر. جب وہ شیشے کے اوپر سے گزرنے لگی، فلما رأته حسبته لجة، اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھایا، لباس اتنا اوپر اٹھایا، فکشفت عن ساقیها، اس کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، یعنی مکمل اس نے لباس پہنا ہوا تھا، با لباس عورت تھی. تو اس کو کہا،
قال انہ صرح ممرد من قواریر، قواریر شیشے سے ڈھانپا ہوا ہے، یہ شیشہ ہے، پانی نہیں ہے۔ اس نے سمجھا کہ پانی ہے، تو یہ شیشے سے ڈھانپا ہوا ہے، اپنے کپڑے نیچے کرو، ایسے چل کے آ جاؤ۔ تو وہ سمجھ گئی کہ یہ شیشہ ان کے پاس نہیں تھا، ان کے اسباب ہمارے سے زیادہ، اگر اس کو پہلے سے معلوم ہوتا تو اونچے نہ کرتی، کپڑے پہچان لیتی یہ شیشہ ہے۔ انہ صرح ممرد من قواریر، یہ ڈھانپا ہوا ہے شیشے سے۔ اب وہیں بول پڑی، قالت رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تک میں خود ظلم کرتی رہی اپنے اوپر۔ واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ اس خط کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ ایمان لے آئی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیصر روم کو، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، دہیہ قلبی خط لے کے گئے سفیر بن کے۔ شام کا علاقہ یہ روم کی سلطنت کا حصہ تھا، تبوک سے آگے شام کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا، اب بھی شام کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو وہاں کا صوبہ تھا اس کو بصرہ کہا جاتا تھا، حاکم بصرہ کو حضور نے فرمایا کہ پہنچا دو، وہ قیصر روم کے پاس یہ خط پہنچا دے گا۔ دہیہ قلبی ایک تو سفیر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، خط لے کے گئے، اور دوسرا ان کی شناخت یہ ہے کہ اکثر جبریل امین ان کی شکل میں آیا کرتے تھے وہی لے کر مدینہ منورہ میں۔ دوسری وجہ ان کی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ ورسولی الی ہرقل روم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فعلیک اسم الأریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهد بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم امین۔ حضور نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر فرمایا، اس کا مقصد ہے کہ بسم اللہ اس دور میں بھی تھی، اسی طرح حضور نے بسم اللہ سے خط تحریر فرمایا، شروع فرمایا، شروع اللہ کے نام سے مہربان رحم فرمانے والے ہیں، من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، عبداللہ و رسولی، جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ اس لیے حضور نے تحریر فرمایا کہ نصرانی، ان کو نصرانی بھی کہا جاتا ہے، عیسائی بھی کہا جاتا ہے، کرسچن بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی قوم ہے، زبان کے اعتبار سے یہ فرق ہے، تو تین خدا کو مانتے ہیں، اسی لیے حضور نے تحریر فرمایا عبداللہ و رسولی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو وہی حضور نے تحریر فرمایا عبداللہ و رسولی الی ہرقل روم، روم کے بادشاہ کا نام جو حضور کے دور میں تھا ہرقل تھا، بہت بڑی سلطنت تھی ہرقل روم کی جانب۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جس نے ہدایت پائی۔ اما بعد، اس کے بعد، فإنی ادعوک، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، بدعایۃ الاسلام، اسلام کی دعوت دیتا ہوں، فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم، تو اس کو اسلام کو تسلیم کر لے، قبول کر لے۔ اب جب تو اسلام کو تسلیم کرے گا تو کیا ہوگا؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر دیں گے، 2 اجر دیں گے۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ کا دستور یہی رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، پچھلی شریعت ختم، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کا قانون توریت وہ ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو خاتم النبی ہے نا، تمام انبیاء، تو تجھے دگنا اجر اس لیے ملے گا کہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مذہبی پیروکار ہونے کا بھی تجھے ملے گا اجر،
اور اسلام قبول کرنے کا بھی اجر تجھے ملے گا، مرتين، 2 اجر ملیں گے تجھے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تو پھر گیا، تو نے تسلیم نہ کیا، فَعَلَيْكَ اسم الْأَرِيسِيِّينَ، پھر اسم گناہ تیرے اوپر ہوگا اریسیین، اری رعایا سے، جتنی بھی تیری رعایا ہے، روم سے لے کر یورپ پورا اس کی سلطنت میں تھا، ایشیا، افریقہ، عرب، سارے قبائل تھے، جتنی بھی تیری رعایا ہے سب کا گناہ تیرے اوپر ہوگا اگر تو نے قبول نہ کیا۔ دعوت حضور کی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے تاجر یہاں کون موجود ہیں؟ شام میں موجود تھا وہ، عرب کے تاجر جایا کرتے تھے، ان کو بلاؤ۔ تو وہاں تاجر تھے، ان کو جب دربار میں بلایا گیا، پیش ہوئے، تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضور کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے جو حضور کے سب سے قریب ہو؟ سب تاجروں نے کہا جی ابو سفیان موجود ہیں، یہ حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں، سامنے آ جائیں۔ باقی انہوں نے عرب کے لوگوں کو جو تھے انہوں نے کہا کہ پشت پر بیٹھ جائیں پیچھے، کہ تاکہ یہ پیچھے دیکھ نہ سکیں، سامنے بیٹھ جاؤ، جو میں پوچھوں گا مجھے بتانا ہے۔ اگر یہ صحیح بتائیں تو ٹھیک ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے، اگر حضور کے متعلق میں پوچھوں بات صحیح نہ کریں تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، تاکہ مجھ تک صحیح بات پہنچے۔ اب اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا مکے کے اعلیٰ خاندانوں میں سے ہیں یا ادنا چھوٹے خاندان میں سے ہیں یا بڑے خاندان میں سے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی شک نہیں، مکے کے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، مکے کے کعبے کے متولی ہیں، شروع سے اعلیٰ خاندان ہے۔ اس نے پوچھا کہ ان کے خاندان میں پہلے کوئی نبی گزرا ہے؟ انہوں نے نہیں۔ پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ ان کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ انہوں نے کہا جی غریب ہیں۔ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑھ رہے ہیں ماننے والے۔ انہوں نے پہلے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ کوئی ان کو تکلیف ایسی ہوئی ہے، کوئی مرض ہے ان کو کہ ایسی باتیں کرتے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے۔ یہ باتیں مکمل ہو گئی۔ اب ہرکل بولا کہ جب میں نے یہ سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ مکے کے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، تو یقیناً نبی اعلیٰ خاندانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، اگر ادنا خاندان میں سے ہوگا تو اس کی بات کون سنے گا؟ دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ ان کے خاندان میں پہلے کوئی نبی گزرا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ کوئی نبی نہیں گزرا۔ اگر نبی گزرا ہوتا کوئی تو میں سمجھتا کہ ان کو نبوت کا دورہ ہوتا رہتا ہے، یہ اعلان نبوت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا بادشاہ کو گزرا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو پھر میں سمجھتا کہ بادشاہت کے لیے ایسا کر رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے بادشاہت سے اپنی سلطنت بنا لوں گا۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں؟ آپ نے بتایا کہ غریب ہیں۔ انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ غریب ہی ہوتے ہیں، ابتدا غربا سے ہوتی ہے سب نبیوں کی، کہ سرداروں کو اپنی سرداری کا فکر ہوتا ہے، ہر نبی کو سرداروں نے ستایا۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ بڑھ رہے ہیں، تو یہ بڑھتے رہیں گے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ انہوں نے کبھی عہد شکنی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی عہد شکنی نہیں کی۔ جو بات کی صادق اور امین یہ پورے عرب میں مشہور تھے، ہم امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے، اب بھی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امانتیں لوگوں کی دے کے آئے تھے، 13 سال ستانے کے باوجود امانتیں پھر حضور کے پاس رکھتے تھے۔ حضرت علی کو امانتیں دے کے آئے کہ امانتیں لوٹا کے آنا جن جن کی ہیں۔ اس نے خط کو سنبھال کے رکھا، وہ دل سے تسلیم کر لیتا۔ اس وقت درباریوں کے وجہ سے، جو کلیسا کے اس وقت پادری تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے اس نے اعلان نہیں کیا، خط کو اس نے سنبھال کے رکھا اس نے۔ اور اس نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ زمین ہم سے سلطنت چلی جائے گی۔ یہاں تک حضور کا خط پہنچ گیا شام تک، حضور کا جہاں جس نبی کی جو چیز جہاں پہنچی وہ سلطنت اس نبی کی ہو گئی، یہ شام چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے۔ وہی ہوا، اور عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا۔ دوسرا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کسرا ایران کو۔ حضور نے تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ فارس سلام علی من اتبع الہدی وآمن باللہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین فاسلم تسلم فإن ابیت فإن اسم المجوس علیک۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضور نے تحریر فرمایا، خط بسم اللہ سے شروع کیا۔ پھر کیا حضور نے فرمایا؟ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول ہیں اللہ کے ان کی طرف سے، الی کسریٰ فارس، فارس کے حکمران کسریٰ کی طرف۔ حکمران جو فارس کا تھا کسریٰ، اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ کسریٰ جو تھا یہ ٹائٹل تھا، روم کے بادشاہ کا ٹائٹل کیسر تھا، کیسر روم کہلاتا تھا۔ جو اس وقت بادشاہ تھا جس کو حضور نے نام مبارک تحریر فرمایا، اس کا نام ہرقل تھا۔ جو ایران کا بادشاہ تھا، ایران کا ٹائٹل کسریٰ ہوا کرتا تھا، کسریٰ ایران کہا کہلاتا تھا۔ لیکن جو اس وقت موجود بادشاہ جس کو نام مبارک حضور نے ارسال فرمایا، اس کا نام خسرو پرویز تھا۔ الی کسریٰ فارس سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے اس پر جس نے ہدایت پائی، وآمن باللہ ورسولہ، ایمان لا اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا، واشہد اور گواہی دے، ان محمد رسول اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ فإنی انا رسول اللہ الی الناس کافۃ، میں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کافۃ پور انسانیت کی طرف، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ میں ڈر سناؤں جو زندہ موجود ہیں اور حق کو سچ کو ثابت کر کے دکھاؤں۔ فاسلم تسلیم، تو تسلیم کر لے پھر اس کو۔ فإن ابیت، اگر تو نے انکار کیا، تسلیم نہ کیا، فإن اسم المجوس علیک، تو مجوسی جو ہیں آتش پرست، آگ کو پوجنے والے، ان کو مجوسی بھی کہا جاتا ہے، زرتشت بھی کہا جاتا ہے، پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے کسریٰ فارس، اس وقت فارسی میں پارس لکھا جاتا تھا، اب بھی جو پارسی کہلاتے ہیں آگ کو پوجنے والے موجود ہیں۔ ایران میں یزد ان کا بڑا شہر ہے۔ لینذر من کان حیا ویحق القول الکافرین فإن ابیت، تو نے انکار کیا، فإن اسم المجوس علیک، جتنی بھی تیری سلطنت مجوسی ہیں، پارسی، آتش پر، ان سب کا گناہ تیرے اوپر ہوگا۔ خط اس کے پاس لے کے گئے۔ جب شیطان دماغ خراب کرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی اس کے پاس خط لے کے گیا حضور کا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی، انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، 2 ہجرتیں۔ پہلی ہجرت انہوں نے کی ہے، دوسری ہجرت حبشہ کی جانب 2 ہجرتیں مسلمانوں نے کی۔ دوسری ہجرت حبشہ میں بھی یہ شامل تھے، پھر مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے ہجرت کی۔ 2 ہجرتیں انہوں نے کی ہیں۔
دوسری ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ حضور کا نامہ مبارک کسریٰ ایران کے پاس لے کے گئے، اور تیسری خاص بات یہ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، سابقون الاولون میں ہیں، ان کے متعلق لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ حذافہ کے بیٹے نہیں ہیں، عبداللہ بن حذافہ یہ حذافہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا مجھ سے جو پوچھنا پوچھو، جس نے جو سوال کرنا ہے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے، میں بتاؤں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے پوچھا حضور میرے والد کا نام کیا؟ حضور نے فرمایا حذافہ۔ ان کی ولدیت کی تصدیق حضور نے فرمائی ہے، جو لوگ باتیں کرتے تھے۔ تو یہ خط لے کر دربار میں گئے، جب خط پڑھ کے اس کو سنایا گیا درباری نے، مترجم نے، وہ فارسی زبان تھی ان کی، تو وہ سیخ پا ہو گیا، یہ وہاں سے آ گئے، دربار سے آ گئے، سمجھ گئے۔ اب اس کے شیطان نے مت کیا ماری کہ پہلی بات اس نے یہ کی کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا ہے؟ من محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو پہلے میرا نام لکھنا تھا، میرے سے پہلے، یہ میرے سے بڑا بادشاہ ہے، میرے سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ اب تھا کہ حضور نے اس کا نام لکھا ہی نہیں، حضور نے کسریٰ فارس لکھا، خسرو پرویز لکھا ہی نہیں۔ ہرکل کو جو حضور نے خط لکھا، قابل غور بات ہے، اس میں حضور نے قیصر روم نہیں لکھا، ہرکل روم اس کا نام لکھا۔ اس میں اس کا نام خسرو پرویز حضور نے تحریر نہیں فرمایا، اس نے کہا جی میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ اس کا تو ٹائٹل لکھا تھا کسریٰ فارس۔ اس نے خط کو جو ہے چاک کر دیا، حکم دیا کہ میرے پاس پیش کیا جائے۔ یمن کا گورنر تھا، یمن اس کی سلطنت میں شامل تھا، یمن کا گورنر تھا بازان، اس کو حکم دیا کہ میرے حضور پیش کرو۔ اس نے 2 آدمی بھیجے، ایک کا نام خرخر تھا، دوسرے کا نام قہرمان، جو پیغام لے کر جایا کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، حضور نے ان کو دیکھا، بڑے گھمنڈ میں تھے، حضور نے چہرہ دوسری طرف فرما لیا۔ حضور نے فرمایا کہ صبح ملنا مجھ سے، صبح میں تمہارے سے بات کروں گا۔ اب وہ تو تھے، جب انہوں نے مدینہ منورہ دیکھا، یہ 7 ہجری کی بات ہے، تو بہت سے صحابہ موجود تھے حضور کے ارد گرد، انہوں نے دیکھا بھی ہم 2 آدمی ہیں، اگر گڑبڑ کریں گے ہمیں تو یہ مار دیں گے، تو خاموشی سے چلے گئے، ان کو رکھا گیا، مہمان ٹھہرایا گیا۔ صبح کو جب حضور کے پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ رات قتل ہو گیا ہے، منگل کی رات 10 ربیع الثانی 7 ہجری رات منگل کی وہ قتل ہو گیا، اس کو بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے، جاؤ تم واپس جا کے اس کی تصدیق کرو۔ یہ اس کا انجام ہوا، اس نے ادھر خط چاک کیا، ادھر قاصد جب پہنچے اسی رات وہ قتل ہو گیا، بیٹے نے مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم واپس جاتے ہیں اپنے گورنر کے پاس، بازان کے پاس، اگر آپ کی بات سچی ہوئی تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ وہ خاموشی سے چلے گئے۔ جب اپنے گورنر بازان کے پاس پہنچے، اس وقت تک بازان کے پاس بھی اس کے قتل کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے جا کے اس کو سارا قصہ سنایا کہ ہمیں انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے۔ تو بازان نے کہا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو پھر ہم ان کا دین قبول کریں گے، تم ٹھہر جو، میرے پاس پیچھے سے خبر آنے دو۔ تیسرے دن اس کے پاس خط آیا ایران سے، جو نیا بادشاہ شیرویہ تھا، اس نے بازان کو حکم دیا کہ اب تم میری بادشاہت کو تسلیم کرو، میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں نے اپنے باپ کو قتل اس لیے کیا ہے کہ اہل فارس اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو بازان کو معلوم ہوا کہ یہ بات سچی ہے، بازان کا معلوم ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، یہ اس کا نتیجہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا ہرکل کو، تو اس کو جو آیات قرآن کریم کی حضور نے تحریر فرمائی 7 خط کے، یہ آیات حضور نے اس وقت تلاوت فرمائی تھی جب نجران، یمن کے ساتھ علاقہ ہے، اب بھی سعودیہ کے انڈر ہے، نجران کا وفد آیا تھا، ان کا سب سے بڑا پادری تھا عیسائی لاٹ پادری ابن علقمہ، وفد آیا حضور کو دیکھنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے کون سچا ہے۔ تو حضور نے اس وقت یہ آیت تلاوت فرمائی تھی، یا اہل الکتابی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل کتاب، اہل کتاب میں دونوں یہود و نصارہ دونوں ہیں، جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے۔ دنیا میں اس وقت 6 بڑے مذاہب ہیں، 3 وہ جن کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے، الہامی مذاہب، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، انبیاء سے ہے، جن کو عام طور پر گاڈ میڈ کہا جاتا ہے، اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں، یہودی، عیسائی، مسلم۔
یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات ہے ان کے پاس، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے پاس اللہ کی کتاب انجیل ہے، ہم مسلمان۔ یہ تین بڑے مذاہب ہیں اس وقت دنیا میں، باقی چھوٹے بہت سے مذاہب ہیں جن کو الہامی مذہب کہا جاتا ہے، گاڈ میڈ۔ تین مذہب دنیا میں بڑے وہ موجود ہیں جو لوگوں کے، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جن کو مین میڈ کہا جاتا ہے۔ بدھ مت، مہاتما بدھ جو تھا، اس کا اصل نام شبدھار تھا، اس کا بنایا ہوا مذہب بدھ مت، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ سکھوں کا مذہب گرو نانک کا بنایا ہوا انسان تھا، اور ہندوؤں کا مذہب، یہ انسانوں کے بنے ہوئے مذہب موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا، آؤ اس بات پر، الی کلمۃ، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، سواء بیننا بینکم اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم کسی بھی معاملے میں نہیں بنائیں گے ایک دوسرے کو، کسی کو، ارباب من دون اللہ، چھوڑ کر اللہ کو ارباب نہیں بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رب الارباب ہیں، جو ارباب ہیں اللہ تعالیٰ، ارباب اختیار ہیں، ان کے بھی رب اللہ تعالیٰ ہیں۔ سعودیہ میں کفیل کہا جاتا ہے، یو اے ای میں ارباب کہا جاتا ہے، جو کفالت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب الارباب ہیں، سب سے بڑے ہیں، ان کے بھی رب ہیں اللہ تعالیٰ۔ ارباب من دون اللہ، اگر وہ آپ کی بات مان لیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ مانیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو آپ ان کی بات پر نہ چلیں، آپ گواہی دو کہ اللہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار۔ مسلمان کا معنی کلیتاً فرما بردار۔ یہ حضور کے دور میں حضور نے قرآن کریم میں آیت تلاوت فرمائی۔ اب حضور سے 4000 سال پہلے، 4000 برس پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں جن کو نبوت ملی۔ انہوں نے جب اپنی اولاد کو بلایا، 4000 سال پہلے کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام پر، تو انہوں نے کیا کیا، اذ قالوا لبنیہ، اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور سوال کیا بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے۔ اب سب بیٹوں نے جواب دیا، قالوا نعبد الہک، ہم آپ کا جو اللہ ہے وہی ہمارا اللہ، الہ کا، و الہ آبائی کا، جو آپ کے آبا کا اللہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کے رب ہیں، اسماعیل کے، اسحاق کے، ہم انہی کے رب کو پوجیں گے، بندگی کریں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدہ، وہی بات انہوں نے کی 4000 سال پہلے، جو اللہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم فرما بردار ہیں اللہ کا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان شروع سے۔ تو یہ تحریر فرمایا حضور نے۔ جب کسریٰ ایران کو جو خط لکھا، اس میں حضور نے یہ تحریر فرمایا، انی انا رسول اللہ الی الناس کافہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے، جیسے فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کافۃ للناس، ناس کا اطلاق انسانوں پر ہوتا ہے، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان سب کے لیے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، بشارتیں دینے کے لیے، خوشخبریوں کے لیے، اور ڈر سنانے کے لیے۔ اور یہاں ایک بات یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم، کوئی امت ایسی نہیں ہے جہاں ڈر سنانے والا کوئی نبی نہ آیا ہو۔ تو وہی آیات حضور نے خط میں تحریر فرمائی، انی انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الی الناس کافہ، تمام انسانوں کی طرف۔ پارسی جو ہیں یہ 2 خداؤں کو مانتے تھے، آتش دان ان کا روشن رہتا تھا، ایک یزد جو نیکی کا خدا ہے، ایک ہرمن جو بدی کا خدا ہے۔ یہ 2 خطوط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر فرمائے، ان کے پاس پہنچے، اور جس نے خط کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کی سلطنت بھی باقی رہی۔ آج تک رومنز کی باقی سلطنت جب تقسیم ہو گئی تو یورپ میں عیسائیت موجود ہے، پارسی بہت کم تعداد میں، ایران میں بھی کم تعداد میں موجود ہیں، یہاں بھی بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔ تو ایک بات کا خاص خیال کیا کریں، جب اپنے سے کسی بڑے کو دیکھیں تو یہ تصور کریں چونکہ یہ مجھ سے بڑے ہیں، ان کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، تو ان کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہیں۔
جب اپنے سے کسی چھوٹے کو دیکھیں تو یہ تصور کریں چونکہ ان کی عمر مجھ سے کم ہے تو ان کے گناہ بھی مجھ سے کم ہیں، ہم سے سب اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔